رپورٹ کر رہے ہیں ہمارے بیورو چیف سلیم ساسولی بلوچ۔ پاک ایران کے سرحدی شہر تفتان کے واحد گورنمنٹ بوائز ہائر سیکنڈری اسکول میں 29 اسامیاں خالی، جس سے قوم کے مستقبل کے معیار تعلیم کے حصول کے لیے پریشان۔ ایران سے متصل بلوچستان کا ایک سرحدی علاقہ جہاں تعلیم کے مواقع محدود ہیں، تحصیل تفتان کا واحد گورنمنٹ بوائز ہائر سیکنڈری اسکول شدید مسائل سے دوچار ہے۔ اسکول میں طلباء کی تعداد 500 سے زائد ہے، لیکن تدریسی عملہ صرف 12 پر مشتمل ہے۔ طالب علم محمد زید مینگل: السلام علیکم، میرا نام محمد زید ہے اور میں جامعہ تفتون میں پڑھتا ہوں۔ ہم چاہتے ہیں کہ حکومت جلد از جلد نئے اساتذہ بھیجے تاکہ ہم اچھی تعلیم حاصل کر سکیں۔ شکریہ۔ طالب علم محمد عمران: میرا نام محمد عمران ہے اور میں 7ویں کلاس میں پڑھتا ہوں۔ ہمارے اسکول میں اساتذہ کی بہت کمی ہے جو کہ ہمارے تعلیمی ماحول پر اثر انداز ہو رہی ہے۔ طالب علم ولی اللہ محمد حسنی: My name is Waliullah. I am studying in class 7. We request the higher authorities to appoint new teachers as soon as possible so that we can receive a good education. قبائلی رہنما حاجی ملک کریم محمدانی: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گورنمنٹ بوائز ہائر سیکنڈری اسکول تفتان میں اس وقت ٹوٹل 41 اسامیاں ہیں، جن میں 12 اسامیاں فل ہے اور 3 ٹیچر فی الحال غیر حاضر ہے۔ یہ ہمارے بچوں کے ساتھ سراسر ظلم ہے۔ تعلیم ان کا بنیادی حق ہے اور اس حق سے انہیں کوئی محروم نہیں رکھ سکتا۔ بحیثیت قبائلی رہنما میں ایجوکیشن محکمہ سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ اس مسئلے کو فوری حل کرے اور خالی اسامیوں کو جلد از جلد پر کرے تاکہ ہمارے بچوں کا قیمتی وقت ضائع نہ ہو۔ اسکول انچارج محمد ذاکر سنجرانی: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفتان ہائر سیکنڈری اسکول کے حوالے سے میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ یہاں کے لوگ اکثر کاروباری ہے اور یہاں کے بچے کافی ذہین اور ٹیلنٹڈ ہے۔ ہمارے اسکول میں طلباء کی تعداد کافی زیادہ ہے۔ اس وقت ہمارے اسکول میں 41 اسامیاں ہیں، جن میں 29 اسامی خالی اور 12 فل ہے۔ ہم نے ڈسٹرکٹ ایجوکیشن افیسر کو درخواست دیا ہے، انشاءاللہ بہت جلد تعیناتی عمل میں لائی جائے گی۔ شکریہ۔ اسکول میں نان ٹیچنگ اسٹاف کی کمی کے باعث انتظامی امور بھی متاثر ہو رہے ہیں۔ علاقے کے عوامی نمائندے اور والدین مسلسل حکومت کی توجہ چاہتے ہیں، لیکن تاحال کوئی سنجیدہ اقدام سامنے نہیں آیا۔ تعلیم ایک بنیادی حق ہے اور پسماندہ علاقوں میں تعلیمی اداروں کی حالت بہتر بنانا حکومت کی اولین ذمہ داری ہونی چاہیے۔ اگر تفتان جیسے سرحدی علاقوں میں تعلیمی اداروں کو نظر انداز کیا گیا تو آنے والے وقت میں اس کے سنگین نتائج ہو سکتے ہیں۔